صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ تنوین نقوی اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں معرفت معصومین علیہ السلام۔ گزشتہ پروگراموں کی طرح ہمارے مہمان ڈاکٹر فاضلی صاحب ہیں، جو گزشتہ 27 سال سے حوض قم میں تدریس سے وابستہ ہیں۔ آئے ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو پروگرام کا موضوع ہے معرفت معصومین علیہ السلام، اس میں ہم 14 معصومین علیہ السلام کے بارے میں کچھ سوالات جواب کرتے ہیں، اور اس دفعہ ہمارے جو معصومین ہیں وہ ہیں امام زین العابدین علیہ السلام، جن کو بیمار کربلا کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ مولانا صاحب، آپ امام سجاد علیہ السلام کے متعلق کچھ بتائیں، ان کی تاریخ پیدائش، شہادت اور ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ سب سے پہلے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، اور آپ کی پوری ٹیم کا، کہ بہت ہی اچھے انداز میں آپ لوگ معارف اہل بیت کو پہنچانے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مولا آپ تمام کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ دنیا میں دامن اہل بیت سے متمسک رہنے، آخرت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین۔ جو جیسا کہ آپ نے سوال فرمایا کہ امام سجاد علیہ السلام کی تاریخ ولادت اور تاریخ شہادت کے اعتبار سے البتہ اہل تاریخ کے درمیان اختلاف ہے امام کی ولادت اور امام کی شہادت کے بارے میں، لیکن قول مشہور کے مطابق امام سجاد علیہ السلام کی تاریخ ولادت جو ہے امام علی علیہ السلام کی شہادت سے تقریباً 2 سال پہلے 5 شعبان 38 ہجری میں ہوئی۔ تاریخ شہادت کے اعتبار سے بھی مختلف اقوال ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بعض نے 94 یا بعض نے 95 ہجری کہا ہے کہ امام کی شہادت 12 یا 25 محرم، یعنی 94 اور 95 ہجری کے درمیان بیان کیا ہے، اور 12 یا 25 محرم الحرام کو بے درجہ شہادت پر فائز ہوئے، وہ بھی ولید بن عبد الملک کے حکم سے آپ کو زہر دیا گیا، اور اس زہر سے آپ بے درجہ شہادت فائز ہوئے۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوب آپ نے تعریف کی ہے۔ مولانا سجاد کے القابات بھی ناظرین کو بتائیں، جو مولانا صاحب کے امام سجاد کے جو القابات ہیں۔ جی، امام سجاد علیہ السلام کے بہت سے القابات ہیں، جس طرح دیگر ائمہ اطہار کے متعدد القابات ہیں، اسی طرح امام سجاد کے بھی مختلف اور متعدد القابات ہیں، لیکن اہل تاریخ کے درمیان 2 لقب امام کے القابات میں سے 2 القابات جو ہے بہت زیادہ مشہور ہوئے آپ کے القابات میں سے۔ وہ ایک ہے سید سجاد، دوسرا زین العابدین۔ آپ شیعوں کے چوتھے امام ہیں، آپ کا نام علی ہے، اور آپ کے والد کا نام امام حسین ہے، اور آپ جو ہے امام علی علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور آپ کی والدہ گرامی کا نام جو ہے شاہ زنان تھا، اور بعض روایات کے مطابق جو ہے امام سجاد کی والدہ گرامی کا نام شہر بانو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور جو لقب کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا، آپ کے 2 مشہور القابات ہیں، ان میں سے ایک سید سجاد، یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ جتنے بھی اس دور میں سجدہ کرنے والے تھے، ان تمام سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ آپ کی عبادت اور آپ کی تضرعزاری، آپ کی دعائیں، آپ کی طولانی سجدہ اس حد تک معروف ہو گئے کہ سید سجاد لقب ملا، کہ سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ اور زین العابدین کا لقب بھی آپ کی عبادت کی وجہ سے، شب زندہ کی وجہ سے، طولانی اراز و نیاز کی وجہ سے، محراب عبادت میں ہر وقت ہونے کی وجہ سے، ہر وقت نماز میں مصروف رہنے کی وجہ سے آپ کو یہ لقب بھی ملا کہ زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت کا لقب ملا امام سجاد علیہ السلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
جی مولانا صاحب. مولانا صاحب امام سجاد علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے کچھ نمونہ پیش کیجیے. جی تمام ائمہ اطہار کی جو ہے قول و فعل و جو ہے قول و فعل ہمارے لیے باعث کیا ہے ہمارے لیے آئیڈیل ہے, ہمارے لیے نمونہ ہے, اور ان کی سیرت طیبہ ہمارے لیے جو ہے نمونہ عمل ہے. اور امام سجاد کے بھی بہت سے ایسے فرامین اور ایسے اعمال ہے جو ہم اپنے لیے آئیڈیل, اپنے لیے نمونہ بنا سکتے ہیں. ان میں سے مشہور معروف میں ایک یا دو چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. جی امام جی سجاد جو ہے, امام سجاد بہت ہی عظیم اوصاف کے مالک, اعلیٰ ترین اخلاق اور بلند ترین صفات کے مالک تھے. آپ ہمیشہ لوگوں کی حاجات اور ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے اور اپنا تعارف کیے بغیر ان کے گھروں میں ان کی ضروریات کی چیزیں اور اشیاء پہنچا دیتے تھے. یہ تمام ائمہ کا کام ہے. امیر المومنین کی سیرت بھی یہی ہے, امام حسن کی بھی سیرت یہی رہی, اور امام حسین کی بھی سیرت یہی تھی, اور امام سجاد کی بھی سیرت یہی رہی. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا. ہم نے ٹائم ٹی وی والوں نے اس پروگرام میں جو منقبت خواہ ہیں پوری دنیا سے, ان کو ہم لوگ انٹروڈیوس کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اس دفعہ ہمارے ساتھ ہے رضا زیدی, ان کا تعلق کراچی سے ہے اور یہ بہت اچھی منقبت پڑھتے ہیں, اور ہماری ریکویسٹ پہ انہوں نے یہ جوائن کیا ہے. تو رضا السلام علیکم. السلام علیکم تنویر بھائی, کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پہلے الحمدللہ, تو آپ ٹھیک ہے؟ خدا کا شکر ہے. آپ تمام لوگوں کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس چینل پہ پڑھنے کے لیے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رضا کوئی آپ منقبت پیش کیجئے. جی کلام آپ کی سماعتوں کی نظر. پھول ہم بہاتے ہیں, ہم سجاتے ہیں, ہم بہاتے ہیں, زخم ہم سجاتے ہیں, یہ سلیق ماتم کے اور کس کو آتے ہیں, یہ سلیق ماتم کے اور کس کو آتے ہیں, اور روز برپا ہوتی ہیں مجلس زمانے میں, روز برپا ہوتی ہیں محفل زمانے میں. ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں, ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں, اور تم کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے, تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے, بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں, بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں, اور آپ کو بھی مل جائے
دین کا علم لیکن آپ کو بھی مل جائے، دین کا علم لیکن آپ کا بھروسہ کیا، آپ بھاگ جاتے ہیں، آپ کا بھروسہ کیا، آپ بھاگ جاتے ہیں، اور جائیں چاند پر ہم کیوں، ہم تو ان کے نوکر ہیں، جائیں چاند پر ہم کیوں، ہم تو ان کے نوکر ہیں، چاند تار خود جن کے در پہ آتے جاتے ہیں، چاند تار خود جن کے در پہ آتے جاتے سبحان اللہ، ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کے سامنے سورج ایک دیا سا لگتا ہے، ان کے سامنے سورج ایک دیا سا لگتا ہے، نقش ماتم شہ کے ایسے جگمگاتے بے ہیں، شک، بے شک، بے شک۔ میں شہ کے ایسے جگمگاتے ہیں، اور صاحبان علم و فن عقل مند اے گوہر، صاحبان علم و فن عقل مند اے گوہر، سر جھکا کے اس در سے فائدے اٹھاتے ہیں، سر جھکا کے اس در سے فائدے اٹھاتے ہیں، بے شک، بے شک۔ بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں۔ بہت خوب رضا، آپ نے بہت خوب منقبت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے، کوئی پریشانی نہ ہو 14 معصومین کے صدقے میں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم اپنے مولانا صاحب کی طرف دوبارہ ناظرین کو لیے چلتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، تو مولانا صاحب آپ امام کی سیرت طیبہ کے بارے میں اپنے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی تنویر بھائی، بہت ہی بہترین سوال کیا آپ نے۔ امام سجاد علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے میں 2 نمونے پیش کروں گا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام بہت ہی عظیم اوصاف اور اعلیٰ ترین اخلاق اور بلند ترین صفات کے مالک تھے۔ آپ ہمیشہ لوگوں کی حاجت روائی اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے، اور اپنا تعارف کیے بغیر ان کے گھروں میں ان کی ضروریات کی اشیاء پہنچا دیتے تھے۔ بے شک۔ جس طرح دوسرے ائمہ اطہار بھی اسی طرح ضرورت مندوں کو ان کی ضروریات کی اشیاء پہنچاتے تھے، اسی طرح امام سجاد کی سیرت بھی یہی رہی۔ عمر ابن ثابت کا کہنا ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام کی وفات ہوئی اور انہیں غسل دیا گیا تو غسل دینے والے ان کی کمر پر سیاہ نشانات اور ورم دیکھنے لگے اور کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو کسی نے انہیں بتایا کہ امام علیہ السلام رات کو آٹے کی بوریاں اپنی کمر پر اٹھا کر اہل مدینہ کے فقراء میں تقسیم کیا کرتے تھے، یہ انہی بوریوں کی نشانات ہے۔ بے شک۔ اور زرارہ سے مروی ہے
امام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، سیرت طیبہ کے حوالے سے، تو ایک نمونہ پیش کیا۔ دوسرا نمونہ یہ ہے، زرارہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے ایک اونٹنی پر سوار ہو کر تقریباً 20 مرتبہ حج کے لیے گئے، 20 مرتبہ حج پر گئے امام سجاد، لیکن امام نے کبھی ایک مرتبہ بھی اسے چھری سے نہیں مارا اور اس کو اذیت نہیں دی۔ یہ ہے امام سجاد علیہ السلام کی عظمت۔ اور امام کے سیرت طیبہ میں سے اخلاقی حوالے سے یہ ہے کہ روایت ہے کہ روی انہ انتہا الی قوم یغتابونہ فوقف علیہم وقال لهم ان کنتم صادقین فغفر اللہ لی وَإِن كُنْتُمْ كَاذِبِينَ فَغَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ مروی ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ ایک دن امام سجاد علیہ السلام کا گزر کچھ ایسے افراد کے پاس سے ہوا جو امام کی برائیاں کر رہے تھے، امام کے خلاف بول رہے تھے، امام کی غیبت کر رہے تھے، امام کی شان میں گستاخی کر رہے تھے۔ تو امام عالی مقام نے، امام سجاد نے ان کے پاس، امام جو ہے ان کے پاس رکے اور ان سے فرمایا ان کنتم صادقین فغفر اللہ لی وَإِن كُنْتُمْ كَاذِبِينَ فَغَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ تو امام نے فرمایا اگر تم سچ کہہ رہے ہو میرے بارے میں، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو خدا میری مغفرت فرمائے، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو خدا تمہاری مغفرت فرمائے۔ یہ ہے اخلاق امام سجاد، یہ ہے سیرت امام سجاد۔ ان کو ڈھانٹا نہیں بلکہ کہا اگر تم سچے ہو تو خدا مجھے معاف کرے، میری مغفرت فرمائے، اگر تم جھوٹے ہو تو خدا تمہاری مغفرت کرے اور تمہیں ہدایت دے۔ یہ ہے سیرت طیبہ امام سجاد علیہ السلام۔ بے شک بے شک، امام کی تو کافی کتابیں ہیں، کافی ایک پورے صحیفہ کاملہ جو ہے وہ بھی امام سجاد علیہ السلام کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور جی مولانا صاحب، امام سجاد علیہ السلام نے کون سا ایسا عظیم جہاد کیا وہ ناظرین کو بتائیں۔ جی، امام سجاد علیہ السلام کے جہاد جو ہے ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں، سوال بہت مہم سوال ہے۔ امام سجاد علیہ السلام ظاہری طور پر روز عاشوراء مصلحت الہی کی بنا پر جو ہے شدت تب کی وجہ سے آپ بیمار رہے۔ جب روز عاشور آپ بیمار رہے تو مصلحت الہی کی بنا پر تب کی شدت کی وجہ سے آپ بیمار تھے، تو آپ جنگ میں شرکت نہ کر سکے، آپ نے جنگ میں شرکت نہیں کی۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ جہاد کی دو قسمیں ہیں جو رسول گرامی اسلام کے فرمان کے مطابق، ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے۔ جہاد اصغر جو ہے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، دشمن کو آمنے سامنے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، جنگ میں شرکت کر کے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کو جہاد اصغر کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو جہاد ہے وہ جہاد اکبر ہے، وہ نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، دشمنوں کے طعنوں کو سننا، دشمنوں کی باتوں کو سننا اور ہر قسم کے مصائب و آلام کو برداشت کرنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ امام سجاد علیہ السلام ظاہری طور پر تو جنگ میں شرکت نہ کر سکے، لیکن سید سجاد جو ہے بار بار شہید ہوتے رہے، بار بار امام شہید ہوتے گئے، امام کی شخصیت کشی کی گئی، امام کو اسیر کیا گیا، امام کے سامنے اپنے امام کے پدر بزرگوار امام حسین کی شان میں گستاخی کی گئی، اور اصلاء آل پیغمبر کو مختلف قسم کی اذیتیں دی گئی، اور دشمنوں نے شماتت کی اور بدگوئیاں کی، اور امام کے خلاف جو ہے بازاروں کو، درباروں کو سجایا گیا، اور ان درباروں اور بازاروں میں امام کو اور سیدانیاں کو برہنہ سر فرایا۔ تو امام اس وقت بار بار شہید ہو رہے تھے، لیکن پیغام حسینی کو پہنچانے کے لیے، مکتب کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، حقیقی معنی میں حسین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے
امام سجاد نے صبر و تحمل کے ساتھ تحمل کر کے صبر کر کے پیغام حسینی کو بازار کوفہ میں، دربار یزید میں، دربار شام میں، بازار کوفہ میں، دربار کوفہ میں امام سجاد نے حسین کے مشن کو، حسین کے مقصد کو، اہداف حسینی کو، پیغام کربلا کو عام کر دیا۔ یہ عظیم ترین جہاد ہے جو امام سجاد نے کی۔ اگر امام سجاد نہ ہوتے، اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو کربلا تک رہ جاتی اور امام حسین کی اس عظیم کارنامے کو کربلا میں دشمن دفن کر دیتا، لیکن سید سجاد کی وجہ سے پیغام حسینی عالم انسانیت تک پہنچا۔ کس وجہ سے؟ امام سجاد کی وجہ سے، امام سجاد کی صبر کی وجہ سے، امام سجاد کی بصیرت کی وجہ سے۔ بے شک بے شک بے شک، اور ان سب ستانے والوں پہ، ظلم کرنے والوں پہ، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا، ان سب پہ لعنت بے شمار۔ عاشورہ کے اور اسی طرح جو امام سجاد کی جو ہے عظیم کارناموں میں سے، جہاد میں سے ایک یہ ہے کہ امام نے پیغام حسینی کو ایک تو خطبات کے ذریعے پہنچایا، صبر کے ذریعے پہنچایا، اور تیسری چیز جس چیز سے امام سجاد نے حسین کے پیغام کو پہنچایا، دین محمدی کی آبیاری کی، وہ دعاؤں کے ذریعے، محراب عبادت میں دعا کے ذریعے تمام معارف دین کو دعا کے ذریعے ہم تک پہنچایا امام سجاد نے۔ اور امام سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ جسے صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے، اس میں تقریباً 57 دعائیں موجود ہے، 57 دعائیں موجود ہے جسے صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے۔ وہ دعائیں اب بھی عالم انسانیت کے لیے، عالم اسلام کے لیے ایک عظیم جو ہے درسگاہ ہے، اور ایک عظیم جو ہے انتہائی خدا تک پہنچانے والی کتاب ہے، جس کے ذریعے امام سجاد علیہ السلام نے مکتب کی آبیاری کی، دین کو اس طریقے سے دنیا تک پہنچایا امام سجاد علیہ السلام۔ بے شک بے شک۔ مولانا صاحب، آپ نے کربلا کا ذکر، کوفے کا ذکر کیا ہے، تو ایک سوال ہے کہ وہ کون سی دعا تھی جو وقت عصر عاشورہ کے دن امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند امام سجاد کو بتائی تھی؟ جی، یہ بہت ہی مہم دعا ہے۔ اس دعا کو ہر ایک اپنی مشکلات کی دوری کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، خدا تک پہنچنے کے لیے، حاجات کی برآوردگی کے لیے اگر کوئی پڑھے تو یہ دعا بہت مہم دعا ہے۔ اس نسخے کو، اس دعا کو امام حسین علیہ السلام نے، دیکھیں، جو بھی باپ، جو بھی والد اپنے فرزند کو، اپنے بیٹے کو، اپنے عزیز کو جو تحفہ دیتا ہے، وہ بہت ہی مہم اور باعظمت تحفہ عنایت کرتا ہے۔ لیکن امام حسین نے روز عاشور اس عالم غربت میں، جنگ کی حالت میں، بدن زخمی ہے، بدن چور چور ہے، اس وقت جو ہے آخری مرحلے میں ایک مہم چیز جو امام سجاد کو ہدیہ کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک مہم دعا ہے۔ مولانا صاحب، میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو دعا تھی وہ امام سجاد کو تو پیش کی، مگر وہ اپنے نانا کی امت، ہم آنے والوں کے لیے وہ دعا جو ہے ہمارے لیے بہت قیمتی اثاثہ ہے۔ جیسا آپ نے بتایا کہ بحق یاسین کے نام سے سٹارٹ ہے، شروع ہوتی ہے، تو اس میں تمام پریشان لوگوں کے لیے، جن کو کوئی حاجت درپیش ہو، وہ اس کو پڑھیں تو بہت ہی بہترین نتیجہ نکلے گا۔ بے شک بے شک، بہت مہم دعا ہے، اور اس دعا کے راوی بھی بہت ہی معتبر، یعنی انتہائی باعظمت شخصیت میں آپ کے خدمت میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ اعمالی صدوق میں بھی ذکر ہوا ہے۔ خود راوندی کہتا ہے کہ امام سجاد سے روایت ہے کہ میرے بابا، میرے والد بزرگوار امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام عاشور کے دن مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، میرے بیٹے، اس دعا کو حفظ کرو، اس دعا کو یاد کرو، اس دعا کو ذہن نشین کر لو، جسے میری ماں زہرا نے مجھے تعلیم دی ہے۔ دیکھیں امام حسین کیا فرماتے ہیں، یہ دعا مجھے میری ماں زہرا نے تعلیم دی ہے، میرے بیٹے اس دعا کو حفظ کرو، اس دعا کو یاد کرو۔ اور کیا ہے؟ میرے بیٹے اس دعا کو حفظ کرو جسے میری ماں زہرا نے تعلیم دی ہے، اور جو ہے میری ماں کو رسول خدا نے اس دعا کو تعلیم دی ہے، یعنی رسول خدا نے میری ماں کو تعلیم دی ہے، اور رسول خدا کو جبرائیل امین نے تعلیم دی ہے یہ دعا۔ اور یہ دعا جو ہے حاجات کی برآوردگی،
غم اور پریشانیوں کو دور کرنے اور سب بلاؤں سے نجات دلانے والی دعا ہے. یہ امام حسین نے تاکید کی ہے اور اس کے راوی خود امام سجاد ہے. بس اس دعا کے جو ہے کئی معصوم ہیں. امام حسین نے حضرت زہرا سے نقل کی ہے, حضرت زہرا نے رسول خدا سے نقل کی ہے, اور رسول خدا نے جبرائیل امین سے نقل کی ہے. اور یہ غم سے نجات دلانے والی, بلاؤں کو دور کرنے والی اور حاجات کو برآوردہ اور حاجات کو پوری کرنے والی دعا ہے. لہذا دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا بھی آپ پڑھ دیں. جی میں ابھی آپ کی خدمت میں دعا پڑھوں گا. دعا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفس عن المکروبین یا مفرج عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا يحتاج الى التفسیر صلی علی محمد وآل محمد. اور یہ دعا صلی علی محمد وآل محمد پڑھنے کے بعد بعض روایت میں ہے کہ وفعل بی اور قضا و قضا کے جگہ پر اس دعا کو پڑھنے کے بعد اپنی حاجات کو بیان کرے خدا کی بارگاہ میں, اپنی مسائل کو, مشکلات کو, حاجات کو بیان کریں تو خدا اس کی حاجات کو برآوردہ کرے گا اور جو ہے ساتھ ساتھ اس کے غم و اندوہ کو دور فرمائے. اچھا مولانا صاحب, اس میں کوئی خاص وقت ہے اس کا پڑھنے کا؟ میرے خیال میں فجر کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے, یا کوئی اور وقت ہو تو آپ بتائیں ناظرین کو. جی دیکھیں دعا کے اگر کوئی پروگرام اگر آپ آئندہ کر لے تو انشاءاللہ ہم دعا کے آداب, دعا کے شرائط اور کس وقت دعا کرنا ہے اس بارے میں ہم مفصل تفصیل سے بات کریں گے, گفتگو کریں گے. لیکن ہر دعا کے لیے دیکھیں دعا کے لیے کچھ شرائط ہے, مقدمات دعا تھے, دعا کچھ شرائط ہے, لیکن دعا ہر وقت خدا سے کر سکتے ہیں. لیکن بین نماز اگر کوئی دعا کرے, طلوع فجر کے وقت دعا کرے, اور روز جمعہ دعا کریں, اور جو ہے کیا ہے محمد و آل محمد پر درود پڑھنے کے بعد دعا کریں, تلاوت قرآن کے بعد دعا کریں تو اس وقت جلد دعا مستجاب ہو جاتی ہے. لہٰذا نماز کے درمیان, اوقات نماز میں, نماز صبح کے بعد اور روز جمعہ, اور ساتھ ساتھ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد محمد و آل محمد پر درود پڑھ کے اور تلاوت قرآن کے بعد اگر دعا کرے تو دعا جلد مستجاب ہو جاتی ہے. اور وقت خاص نہیں ہے, لیکن یہ ان وقتوں میں زیادہ اہمیت ہے کہ دعا جلد قبول ہو جاتی. جی بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ نے بہت اچھی دعا تعلیم فرمائی ناظرین کو. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ امام باقر علیہ السلام کا تذکرہ ہم کریں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.